ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. اچھا، آپ پرٹیکولرلی وہ جو آسمان کے بارے میں آیا ہے جی آپ اسی کو اس جی ٹکڑے کو لینا چاہتے ہیں؟ جی ہاں، ٹھیک بالکل ہے. بالکل جی. اس میں جو دوسری باتیں کہی گئی ہیں وہ ابھی فی الوقت آپ کا ٹاپک نہیں ہے، آپ یہ بتانا چاہیں نہیں، گے. بالکل بالکل ایبسلیوٹلی. اچھا چلیں ٹھیک ہے. تو اس میں جو بات کہی گئی ہے اور وہ آسمان کو اٹھائے ہوئے مطلب پکڑے ہوئے ہے، جی آسمان کو پکڑے ہوئے ہے تاکہ وہ زمین پر گر نہ پائے. جی دیکھیے یہی بات میں بتانا چاہ رہا تھا. وہ آسمان کو تھامے ہوئے ہے، جی آسمان کو تھامے ہوئے ہے، پکڑے ہوئے ہے، جی اس کے اجازت کے بغیر وہ زمین پر گرتا نہیں. گرتا نہیں. جی یعنی اب یہاں جو الفاظ آئے ہیں الا باذنی، یعنی مطلب یہ ہے کہ وہ اگر وہ اجازت دے تو وہ آسمان جو ہے زمین پر گر پڑے گا. یعنی یہ بات جو ہے بالکل ایسی ہے کہ کسی بلڈنگ کا ایک چھت ہے، ٹھیک ہے، چھت جب بودا ہو جائے گا تو وہ چھت نیچے گر پڑتا ہے. تو اللہ میاں کے نزدیک ان کا جو ہے جو آسمان ہے وہ بھی ایک جو ہے چھت کے مانند ہے، چھت کی طرح ہے، جو اگر وہ اجازت دے دیں گے تو نیچے گر پڑے گا، آسمان گر پڑے گا. مطلب سر وہ فزیکل چیز ہے کہنے کا مطلب سر؟ ہاں قرآن ہاں ایگزیکٹلی قرآن کے مطابق جو ہے قرآن نے جو آسمان کا ورڈ یوز کیا ہے، پہلی بات تو قرآن کے لکھنے والے کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ آسمان کیا ہے. وہ اس کے اجازت کے بغیر وہ زمین پر گرتا نہیں. جی یعنی اب یہاں جو الفاظ آئے ہیں الا باذنی، یعنی مطلب یہ ہے کہ وہ اگر وہ اجازت دے تو وہ آسمان جو ہے زمین پر گر پڑے گا. یعنی یہ بات جو ہے بالکل ایسی ہے کہ کسی بلڈنگ کا ایک چھت ہے، ٹھیک ہے، چھت جب بودا ہو جائے گا تو وہ چھت نیچے گر پڑتا ہے. میرے چینل سننے والوں کو میرا پیار بھرا نمسکار آداب. دیکھیے سچ والا جی، اس ویڈیو میں سائنٹیفک ایررز ان قرآن اس میں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان کو پکڑے ہوا ہے نا، تھامے ہوا ہے. اس کا مطلب یہ لیتے ہیں کہ آسمان سالڈ ہے. کوئی کہتے ہیں کہ فزیکل تھنگ ہے کیا، تو اس کا مطلب یہ غلط لیتے ہیں نا، یہ ماہر لوگ ہیں، غلط مطلب لینے میں ایک ایکسپرٹ ہیں. تو آسمان سالڈ ہونے سے ہی پکڑتا ہے، اس طرح سے یہ مطلب لیتے ہیں. لیکن آسمان پورا کا پورا گیس ہے جو زمین سے قریب ہے نا، آسٹرائڈ میٹرائڈس وہی سیارے سب زمین سے قریب ہیں. لیکن ادھر جو سولار سسٹم کے پورے باہر ہے نا، پورا آسمان گیسز اسٹیٹ ہے. کہاں لکھا ہوا ہے کہ آسمان سالڈ اسٹیٹ ہے؟ کہاں اس میں نہیں لکھا ہوا ہے یہ، لیکن یہ غلط مطلب نکالتے ہیں. تو پورا آسمان ہے نا، پورا کاسمولوجی کہتی ہے کہ پورا یہ ہے نا، اس میں بیرینک نان بیرینک میٹر پورا 96% ڈارک ہے. پورا کا آسمان اللہ تعالیٰ پکڑا ہوا ہے. پکڑا ہونا ضروری ہے، یہ سائنس مانتی ہے. لیکن سائنس کو معلوم نہیں ہے کہ کون سا سینٹر آف گریویٹی، سینٹر آف ماس کون سا ہے، معلوم نہیں ہے، کیونکہ ہم کچھ جانتے نہیں. 96% ڈارک ہے. تو بہرحال یہ پکڑا ہوا کا مطلب یہ غلط لیتے ہیں. سالڈ ہونے سے پکڑا ہوا کا مطلب نہیں ہے. گیس کو بھی پوری کائنات کو پکڑا ہوا ہے، تو اس کا یہ مطلب غلط لیتے ہیں. تو ادھر کہاں لکھا ہوا ہے سالڈ؟ تو یہ اپنے خود ساختہ یہ کہتے ہیں کہ سالڈ ہونے سے پکڑا ہوا ہے. نہیں، ادھر نہیں لکھا ہوا ہے. دیکھیے سورہ انبیاء کی آیت میں بھی ادھر میں ڈال دی ہے، وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ کلو فی فلکی یسبحون. تو اس طرح سے میں آیت بھی ڈال دی ہے. ادھر کاسمولوجی کی بات اللہ تعالیٰ کرتا ہے. پورے آسمان میں جتنے چیز بھی ہیں وہ تیرتے ہیں، وہ اس میں خلا میں، اسپیس میں. تو چھوڑیے، ادھر اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے دیکھیے نا، پورے آسمان کو پکڑا ہوا ہے. ان کو پسند نہیں ہے، اللہ کی بات نہیں کرتے، ان کو اللہ کہنے سے ان کو جلن ہو جاتی ہے. تو اب پورے کائنات کو اللہ تعالیٰ پکڑا ہوا ہے نا. تو ادھر لوکل کی بات کرتا ہے، جو ایسٹرائٹ میٹرائٹ ہے نا، ادھر سیارے، اس کی بات کرتا ہے. دیکھیے ناسا کی رپورٹ، دی اسکائی از فالنگ، سائنس نیوز، دی اسکائی از فالنگ، اپریل 28, 2006 upon the moon, the sky is falling. Every day more than a metric ton of meteorite hits the moon. Metric مطلب thousands of tons of meteorites hits the moon. چاند کو ٹکراتی ہیں thousands of meteorites. Says Bill Cook of the Marshall Space Center's Meteorite Environment Office.
They literally fall out of the sky in all shapes and sizes, from specks of comets, dust to the full-blown asteroids, traveling up to 100,000 megaparsec. they literally fall out of the sky. वो मेट्रोइड का शेप होता है ना, वो कई शेप का होता है और वो कंप्रेस स्टेट में होता है, बहुत कंप्रेस स्टेट में, डायमंड से भी ज़्यादा कंप्रेस स्टेट. उसकी ताकत इतनी है और इतने स्पीड से आती है, आकर खला में बर्बाद हो जाती है, चांद को मारती है, चांद से टकराती है. दुनिया के खला है ना, ये वो खला बोलते हैं स्पेस, और दुनिया का खला उसमें टकरा कर बर्बाद हो जाती है. अगर वो टकरा ना जाती तो ज़मीन को मार देती. इधर लिखा हुआ है ना, एंड when they hit they do not disintegrate harmlessly in the atmosphere as most would be on earth. वो अगर उधर टकरा कर चांद में, अर्थ के खला में, स्पेस में टकरा न जाती तो क्या होती, अर्थ को मार देती, अर्थ बर्बाद हो जाती. ये अल्लाह ताला बचा रखा है. तो इधर अल्लाह ताला ऑस्ट्राइट कॉमेट की बात करता है, सैयारों की बात करता है. तो ये आयत इधर है, लेकिन अल्लाह ताला पकड़े हुआ है ना, वो कहता है ना पूरे कायनात को पकड़ा हुआ है. ये होना भी ज़रूरी है साइंस की रूह से. तो उधर सूरह अंबिया की आयत वहुवल्लज़ी खलक़ल लैला वन्नहार वशम्सी वल क़मर कुल्लुन फ़ी फ़लकी यस्बिहून, उसमें अल्लाह ताला ने कह दिया है, ये जानबूझकर ये गुमराही फैलाते हैं ना, ये सॉलिड होने से पकड़ा हुआ है, इस तरह से ये गलत मतलब निकालते हैं. कहाँ लिखा हुआ है सॉलिड? कोई आयत में सॉलिड लिखा हुआ है या गलत निकालते हैं? कोई बोलता है कि सॉलिड थिंग है क्या आसमान, इस तरह से अल्लाह लिखा हुआ है. तो इनको जानना चाहिए, क्या सॉलिड होने से पड़ा हुआ है मतलब होता है क्या गैस को नहीं पड़ा हुआ है? तो ये गलत बताते हैं. ये देहरिए लोग ही, कोई खुदा का लफ्ज़ आना ही इनको पसंद नहीं है. अल्लाह का लफ्ज़ आ गया ना इधर, पकड़ा हुआ है बोला ना अल्लाह ताला, वो पसंद नहीं इनको. ये सब इनको मिर्ची लग जाती है. अल्लाह ताला पकड़ा हुआ है पूरे आसमान को, खला को, मतलब ये समझते हैं कि ये ऑटोमेटिक हो गया है, सब पकड़ा हुआ है. साइंस कहती है, साइंस में देखिए ना 150 कांस्टेंट हैं, उसके कितने पैरामीटर हैं, पूरा डालकर एक सुपर कंप्यूटर बना के उसमें डालकर रिजल्ट निकाल के बताइए. साइंस के बारे में साइंस कितना जानती है मुझे मालूम है, बड़े साइंसदानों से काम किया है, साइंस को कितना मालूम है वो मुझे मालूम है. खैर वीडियो लंबी हो जाएगी. आप भी ये नासा की रिपोर्ट देखिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो देखते रहिए. थैंक यू वेरी मच.